تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک ایسی کہانی جس میں سازش ہے، حسد ہے اور اقتدار کی ایک ایسی کشمکش ہے جو اندر ہی اندر پک رہی تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک ایسے وقت میں لے جاتی ہے جب صلاح الدین ایوبی کا اقتدار آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نازک دور میں تھا۔ اچھا۔ تو یہ صرف بیرونی دشمنوں کی بات نہیں ہے، یہ ان خطرات کے بارے میں ہے جو کسی بھی سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں ذاتی محروکات اور بڑی سیاسی حکمت عملی کے ٹکراؤ کا ایک بہت ہی قریبی منظر دکھاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ کہانی کا آغاز بہت ہی غیر متوقع جگہ سے ہوتا ہے، ناجی کے حرم سے۔ جی، جہاں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس سب کے مرکز میں ایک عورت ہے، زکوئی۔ جو ناجی کی نئی منظور نظر ہے۔ منظور نظر سے بھی کچھ بڑھ کر مسئلہ یہ تھا کہ اسے حرم کی باقی رقاصوں سے بالکل الگ ایک خاص حیثیت دی گئی تھی۔ کیسی خاص حیثیت؟ اسے ایک الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ ناجی اسے ہر وقت اپنے قریب رکھتا تھا، اور جو باقی عورتیں تھیں جو برسوں سے وہاں تھیں، ان کے لیے ایک توہین تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس خاص سلوک کے پیچھے ایک گہرا منصوبہ ہے۔ بالکل نہیں، انہیں تو بس یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی رومانوی تعلق ہے، جبکہ اصل میں ناجی زکوئی کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر تیار کر رہا تھا۔ اور یہیں سے یہ چھوٹی سی ذاتی حسد ایک بڑی سازش کا حصہ بن جاتی ہے۔ جی، دو رقاصائیں مل کر زکوئی کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ اور اس کام کے لیے وہ حرم کی ہی ایک ملازمہ کی مدد لیتی ہیں۔ تحریر میں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ خرانٹ اور منجھی ہوئی ملازمہ۔ بالکل، یعنی کوئی بہت ہی شاطر عورت تھی۔ اور ان کے منصوبے بھی کوئی معمولی نہیں ہیں۔ وہ زہر دینے پر غور کرتی ہیں یا پھر کرائے کے قاتلوں کو بلوانے پر۔ حشیشین کو۔ جی، حشیشین۔ اور اس دور میں حشیشین کا نام لینا ہی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہو چکا تھا۔ یعنی یہ صرف حرم کی عام لڑائیاں نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حشیشین کا ذکر ہمیں بتاتا ہے کہ حرم، جو بظاہر رنگین اور خوبصورت نظر آتا ہے، اصل میں اقتدار کی کشمکش کا ایک بے رحم میدان جنگ تھا، جہاں حسد بھی مہلک ہو سکتا تھا۔ تو حرم کی اس چھوٹی دنیا سے نکل کر اب ہم بڑی تصویر کی طرف آتے ہیں، جہاں ناجی کا غصہ ایک طوفان بن رہا ہے۔ جی، اور اس کی وجہ ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک حکم نامہ، جس میں سوڈانی اور مصری فوجوں کو آپس میں ضم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ناجی اس پر آگ بگولا ہے۔ اور اس کا غصہ اگر ہم اس کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ناجی صرف ایک سالار نہیں تھا، وہ 50,000 سوڈانی فوجیوں کا آپ کہہ لیں کہ بلا شرکت غیر کمانڈر تھا۔ وہ سب اس کے وفادار تھے۔ تو یہ فوج اس کی ذاتی طاقت تھی؟ بالکل، اور انضمام کا مطلب تھا کہ اس کی یہ ذاتی طاقت ختم ہو رہی ہے، وہ اب صرف صلاح الدین کا ایک ماتحت رہ جاتا۔ تحریر میں اس کے الفاظ اس کی حالت کو بالکل صاف دکھا دیتے ہیں، جب وہ زکوئی پر چیختا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے، وہ کم وقت حکم نامہ جاری کر چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی پوری دنیا ہی لٹ گئی ہے۔ بالکل، وہ شخص جو خود کو امیر مصر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی سالار بھی نہیں رہا۔ تو یہ صلاح الدین کی طرف سے صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی سیاسی چال تھی۔ صلاح الدین قبائلی اور ذاتی وفاداریوں پر کھڑی فوج کو ایک متحدہ پیشہ ور فوج میں بدلنا چاہتے تھے، ایک ایسی فوج جو صرف ریاست کی وفادار ہو۔ اور ناجی جیسے سالاروں کے لیے یہ ان کی پوری شناخت کا خاتمہ تھا؟ جی، ان کی پوری دنیا، ان کی طاقت، ان کے مستقبل، سب کا خاتمہ تھا۔ تو کیا وہ اپنی ذاتی انا کی خاطر پوری سلطنت کو داؤ پر لگانے کو تیار تھا؟ یہی تو سب سے خطرناک بات ہے۔ اس کا اگلا قدم اس کی مایوسی اور بے لگام انا کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ وہ اپنے نائب اورش سے کہتا ہے، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ یعنی کھلی غداری؟ کلی غداری، اپنی اندرونی لڑائی جیتنے کے لیے ریاست کے سب سے بڑے بیرونی دشمنوں سے اتحاد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے ذاتی اقتدار ریاست سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا تھا۔ اچھا، ناجی تو غداری کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن 50,000 سپاہیوں کو بغاوت کے لیے تیار کرنا یہ تو آسان نہیں ہوتا۔ بالکل آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ آگ نیچے تک کیسے پھیلائی جا رہی تھی؟ اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے علی بن سفیان کی انٹیلیجنس رپورٹ سے۔ صلاح الدین کے جاسوسی نظام کے سربراہ۔ جی، وہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سوڈانی فوجیوں میں بہت منظم طریقے سے بے چینی پھیلائی جا رہی تھی۔
کس قسم کی بے چینی؟ مطلب کیا افواہیں تھیں؟ ان افواہوں نے ان کے بدترین خوف کو نشانہ بنایا۔ مثلاً یہ کہا جا رہا تھا کہ مصری فوج میں ضم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی۔ انہیں مال غنیمت میں برابر کا حصہ نہیں ملے گا اور ان سے سپاہیوں کی بجائے مزدوروں کی طرح سامان اٹھوایا جائے گا۔ اور ایک افواہ شراب نوشی پر پابندی کے بارے میں بھی تھی۔ یہ بات بظاہر چھوٹی لگتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنی اہم تھی؟ یہ چھوٹی نہیں تھی، یہ بہت ذہین نفسیاتی جنگ تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، بات صرف شراب کی نہیں تھی، یہ ان کی ثقافتی شناخت پر حملہ تھا۔ نازی کے ایجنٹ سپاہیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ مصری تم پر اپنی سخت خشک ثقافت مسلط کر دیں گے اور تمہاری آزادی چھین لی جائے گی۔ بالکل، ایک چھوٹی سی عادت کو ان کی پوری تہذیب پر حملے کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ واہ، یعنی ایک بہت طاقتور پروپیگنڈا ٹول۔ تو اس سب کے بیچ میں زکوئی کہاں ہے، جسے نازی ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا؟ وہ انجانے میں اس پوری سازش کے مرکز میں آ جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک رات وہ دو مشکوک آدمیوں کو دیکھتی ہے، تاجروں کے بھیس میں، جو نازی سے ملنے آئے تھے۔ اور اسے شک ہو جاتا ہے۔ اسے شک ہوتا ہے، اور جب اسے نازی کے کمرے میں جانے سے روکا جاتا ہے تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ کچھ بہت خفیہ ہو رہا ہے۔ اور اسے فوراً ناجی کی وہ بات یاد آ جاتی ہے جو اس نے اپنے نائب سے کہی تھی۔ جی، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، 2 پیامبر تیار کرو۔ وہ ان دونوں باتوں کو جوڑ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی قاصد ہیں۔ تو یہاں اس کا کردار 180 ڈگری پر بدل جاتا ہے۔ بالکل، وہ شکار سے شکاری بن جاتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے کمرے میں جا کر متصل دروازے سے کان لگا کر ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرتی ہے، اور اسے ناجی کی آواز سنائی دیتی ہے، جی جو ان قاصدوں کو ہدایات دے رہا ہوتا ہے۔ جی اور وہ ہدایات بہت اہم تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آبادیوں سے دور رہنا، سفر 4 دن کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت شمال مشرق، جہاں عیسائی بادشاہوں کی سلطنتیں تھیں۔ بالکل۔ زکوئی مصر کے جغرافیے سے واقف تھی، وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ قاصد کہاں جا رہے ہیں۔ اس ایک لمحے میں اس کے پاس غداری کا سب سے بڑا ثبوت آ گیا۔ جی، اور اب سارا دار و مدار اس پر تھا کہ وہ یہ معلومات صلاح الدین تک کیسے پہنچاتی ہے۔ اور اب وقت کے خلاف دوڑ شروع ہوتی ہے۔ بالکل، وہ حرم جانے کا بہانہ کر کے وہاں سے نکلتی ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور پھر سیدھا صلاح الدین کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑتی ہے۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ جی، وہی سیاہ سایہ۔ اور پھر اس پر حملہ ہوتا ہے۔ ہاں، جب وہ ایک ویران جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے تو چاندنی رات میں ایک خنجر چمکتا ہے اور سیدھا اس کے کندھے اور گردن کے بیچ میں اتر جاتا ہے۔ ایک جان لیوا حملہ۔ لیکن وہ مرتی نہیں ہے۔ نہیں، وہ ہمت نہیں ہارتی۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ اپنا دفاع کرتی ہے، اپنا خنجر نکالتی ہے اور جوابی وار کرتی ہے۔ یہ منظر زکوئی کے کردار کی مکمل تبدیلی ہے۔ وہ اب کوئی نازک رقاصہ یا مہرہ نہیں رہی، اس لمحے وہ ایک جنگجو ہے۔ اور وہ حملہ آور کو مار دیتی ہے۔ وہ اس کے سینے میں اپنا خنجر گھونپ دیتی ہے۔ اسے ایک عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ حملہ آور غالباً وہی حرم کی ملازمہ تھی۔ حملہ آور گر جاتا ہے اور زکوئی شدید زخمی حالت میں اپنی منزل کی طرف بھاگتی ہے۔ جی، تو اب کہانی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ زکوئی، جس کے کپڑے خون سے تحریر کے مطابق لال سرخ ہو چکے ہیں، اپنی آخری ہمت جمع کر کے صلاح الدین کی رہائش گاہ کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اور یہ صرف اپنی جان بچانے کی دوڑ نہیں ہے۔ نہیں، یہ مصر کے مستقبل کو بچانے کی دوڑ ہے۔ بالکل، اگر وہ نہیں پہنچتی تو قاصد نکل جائیں گے، ناجی کی بغاوت کو بیرونی مدد مل جائے گی اور صلاح الدین کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ سب کچھ اس کے چند قدموں پر منحصر ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے علی ایوبی پکار رہی ہے۔ منظر بہت ڈرامائی ہے۔ منزل نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا جسم جواب دے رہا ہے۔ اس کا پہنچنا تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ یہ اس معلومات کی اہمیت اور زکوئی کی غیر معمولی ہمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت مصر میں صلاح الدین کے اقتدار کا مستقبل اسی ایک پیغام پر ٹکا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک عورت کی زندگی کا سوال نہیں، بلکہ پوری سلطنت کے استحکام کا سوال ہے۔ اور پھر جب وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے، ایک گشتی سینتھی اس کی آواز سن لیتا ہے۔ وہ اسے خون میں لت پت دیکھتا ہے۔ جی، اور زکوئی صرف اتنا کہہ پاتی ہے، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی۔ اور وہ سنتری صورتحال کی نزاکت کو بھانپ لیتا ہے۔ وہ اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر بھاگتا ہے، اور یہیں پر ہمارے ذرائع کا یہ اقتباس ختم ہو جاتا ہے۔ ایک زبردست کلف ہینگر پر،
جہاں سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو ہم زکوئی کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑتے ہیں، جبکہ اس کا پیغام اپنی منزل سے صرف چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ یہاں سے آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، کیا وہ زندہ بچے گی؟ کیا اس کا پیغام وقت پر پہنچے گا؟ اور یہاں ایک بہت گہری سوچ ابھرتی ہے۔ ہم تاریخ کو اکثر بادشاہوں، جنگوں اور عظیم فیصلوں کی کہانی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ اکثر سائے میں رہنے والے ان افراد کے اعمال سے بھی بنتی ہے جن کا نام کتابوں میں کم ہی آتا ہے۔ ایک حسد میں جلتی رقاصہ، ایک چالاک ملازمہ یا اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک کمانڈر۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کے کتنے ہی اہم موڑ کسی جنگی کونسل کے عالیشان کمرے میں نہیں، بلکہ کسی تاریخ گلی میں ہمت یا دھوکہ دہی کے ایک انفرادی عمل سے طے پائے ہوں گے۔